بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ خلیفہ دوم فاتح بیت المقدس مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتخاب خدا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشت کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں شامل ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسبدانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جہالیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبوت کا تاج گل کرنے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی نے کہا، اپنی بہن کی خیریت دریافت کریں، جس چراغ کو بجھانے جا رہے ہو اس کی روشنی تمہارے گھر تک پہنچ گئی ہے، واپس پلٹے۔ بہن اور بہنوئی سے پیغام خدا سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور خوب مارا پیٹا۔ بہن نے کہا، مارتا ہے تو مار، لیکن اب اسلام کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ بات سن کر ہاتھ رک گیا اور آرزو لاحق ہوئی کہ وہ نسخہ کیمیا دیکھوں۔ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت نے ایسی تاثیر چھوڑی کہ دربار رسالت میں جا کر کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کیں۔ نماز کا وقت ہوا تو کہنے لگے، آج نماز کعبے کی سایہ میں ادا ہوگی اور خطاب کا بیٹا چوکیداری کرے گا۔ ہجرت کا وقت آیا تو کہنے لگے، آج عمر ہجرت کر رہا ہے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے عمر کا راستہ روکے، لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ جس راستے پر چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ ایک بار نہیں بلکہ 22 مرتبہ منشائے عمر پر قرآن اترا۔ راتوں کو جاگ کر گشت کرتے، رعایا کی خبر گیری لیتے۔ ایک بار مدینے میں زلزلہ آ گیا تو آپ نے درہ زمین پر مارا اور کہا کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اسی وقت زلزلہ رک گیا۔ ایک بار دریائے نیل سوکھنے لگا تو دریائے نیل کے نام خط لکھا، چلتا ہے تو چل ورنہ تیری ضرورت ہمیں نہیں۔ وہ دریا آج تک جاری ہے۔ حجر اسود کو استلام کرنے لگے تو فرمایا، مجھے معلوم ہے تو صرف پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے دیکھا تھا۔ ایک بار منبر پر بیٹھ کر کہا، یا ساریہ للجبل۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ خطبہ کے دوران آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا، فلاں جگہ میرا لشکر اسپائی کی طرف جا رہا تھا، اس کو حکم دیا کہ پہاڑ کی سمت کو لازم پکڑو۔ شکست فتح میں بدل گئی۔ ایک بار گشت کر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، عمر کا حکم ہے۔
کہ پانی نہیں ملانا۔ بڑی عورت نے کہا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے۔ صبح اس لڑکی کی خدا خوفی دیکھ کر رشتہ مانگ لیا، اپنی شہادت کی دعا کرتے اور مدینے میں مرنے کی چاہت کرتے۔ صحابہ کرام کہتے یہ کیسے ممکن ہے، شہادت بھی اور مدینہ رسول میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی قابل رشک دی۔ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ واہ عمر واہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔